بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو، اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کے یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کے 10ویں پیراگراف کا اردو ترجمہ پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کی ریڈنگ بھی کروں گا، یعنی ریڈنگ بھی کرتا جاؤں گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن بھی یاد کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیراگراف کو سمجھ کر پڑھ سکیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس پیراگراف میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اس سلسلے کی 6ٹھی ویڈیو ہے اور یہ آخری حصہ ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد یہ سبق ختم ہو جائے گی، سبق کی ٹرانسلیشن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس سبق کی ٹرانسلیشن کے بارے میں بنائی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam deep faith in Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی آدمی اور معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر گہرے ایمان سبحانہ و تعالی، یہ لکھ لیجئے گا یہاں جس طرح لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، اللہ سبحانہ و تعالی پر گہرے ایمان۔ تو اب دیکھیے جملہ پورا نہیں ہوا، میں نے اس جملے کو کاٹ کر ٹرانسلیشن اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو مشکل الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے یہاں تھورو کا مطلب ہوتا ہے مکمل، ٹرانسفارمیشن کا مطلب تبدیلی، سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو، اور اوفس یہاں ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قرض دار ہونا، مقروض ہونا، احسان مند ہونا کا نتیجہ ہونا۔ اور اس کے بعد ہے ڈیپ فیتھ کا مطلب ہوتا ہے گہرا ایمان۔ باقی تو آسان سے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اوفس 2 ہے، ظاہر ہے کہ کیونکہ ٹرانسلیشن پوری نہیں ہوئی تو یہ جو اوفس 2 ہے اس کا ترجمہ آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے ٹو ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لو فار ہیومینٹی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت، ہیومینٹی کہتے ہیں انسانیت کو، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کا نتیجہ ہے۔ تو نوبلٹی شرافت کو بھی کہتے ہیں اور عظمت کو بھی کہتے ہیں، کیریکٹر کہتے ہیں کردار کو، کا نتیجہ ہے، یہ اوپر آ چکا ہے، اوفس 2 کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ یہ بڑا سا جملہ تھا تو میں نے اس کو کاٹ کر لکھا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آگے ہے انڈیڈ ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، یقیناً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یا بے شک، پرفیکٹ ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کامل نمونہ، فالو کہتے ہیں پیروی کرنا یا عمل کرنا۔ In reply to a question about the life of the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ تو رپلائی کا مطلب ہوتا ہے جواب، about the life یعنی زندگی کے بارے میں، said کا مطلب ہوتا ہے فرمایا یا کہا، said سیکنڈ فارم ہے say کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم morals and character are an embodiment of the holy قرآن، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی اظہار ہیں۔ تو مورلز کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، کیریکٹر کہتے ہیں کردار کو، امبوڈیمنٹ کہتے ہیں عملی اظہار کو یا مجسم شکل کو۔ مجسم شکل تھوڑا مشکل لفظ تھا تو اس لیے میں نے یہاں عملی اظہار لکھ لیا۔
O Nabi sallallahu alaihi wasallam, surely we have sent you as a witness and bearer of good news and warner. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر بھیجا ہے۔ تو شورلی کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بے شک، بے شک، اور سینٹ از دا تھرڈ فارم آف سینٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ وی ہیو سینٹ یو، ہم نے بھیجا ہے، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے۔ وٹنس، وٹنس کہتے ہیں گواہ کو۔ بیئرر آف گڈ نیوز یعنی خوشخبری دینے والا، اور وارنر کہتے ہیں ڈرانے والا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اینڈ اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور اس یعنی اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی حیثیت سے اور روشنی دینے والے چراغ کے طور پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ یعنی اللہ کو میں نے بریکٹ میں لکھا، اصل میں یہاں ہز آ رہا تھا تو اس کا ترجمہ اس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اگر میں اس کی اجازت سے لکھتا تو مفہوم واضح نہیں ہوتا، ابہام آ جاتا، اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں ایسے لکھ لیا ہے، تو آپ بھی پیپر میں ایسے ہی لکھ لیجئے گا۔ تو اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہے، انوائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، انوائٹ، اور پرمیشن کہتے ہیں اجازت کو، لائٹ گیونگ مطلب روشنی دینے والے، ٹارچ کا مطلب یہاں ہوگا چراغ۔ اور یہ قرآن حکیم کی سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔